بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی کو اپنے کاندھے مبارک پر اٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں دن کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، کیا بچہ یہاں ہے؟ یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوڑتے ہوئے آ گئے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور اس سے بھی محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین علیہ السلام سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اس سفید خچر کی لگام پکڑ کر چلا ہوں جس پر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے سوار تھے اور حسین علیہ السلام آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام حمزہ رکھا، اور جب حسین پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام جعفر رکھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا، مجھے ان کے نام تبدیل کرنے کا حکم دیا جائے۔ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن اور حسین علیہ السلام رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز تھے، اور حسن علیہ السلام آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ کبھی آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی ان کی طرف، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی پیدائش کے 7ویں دن ان کی طرف 2 بکریاں عقیقہ میں ذبح کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسن علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہ تھا، اور حضرت حسین علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ رسول اللہ سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن علیہ السلام سینے سے سر تک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں، اور حضرت حسین علیہ السلام سینے سے نیچے پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میرے ہیبت اور سرداری کا وارث ہے، اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور حسن علیہ السلام کو پکڑا اور فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام سے بھی محبت کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔